کیونکہ یہ تو سلوک کی بات ہوتی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے غلطی کی کہ اسے کہا یہ سول اپنی سپریمیسی کو قائم کرتے ہوئے عسکری قوتوں کے ساتھ اپنی طاقت قائم رکھتے یعنی فوج کے ساتھ. اور دوسری بات ہے کہ کاف لیگ کو ملا لیتے. بس ان کی میجورٹی ہوتی 92+50 142 یہ ہو جاتے, فاٹا باٹا مل کے ان کی حکومت ہو جاتی. یہ انہوں نے کیا نہیں, کاف لیگ کو آنے نہیں دیا. اور جس کے پھنسے انہوں نے کہا کہ عسکری قیادت اگر پھر انہوں نے کوشش کی, اسلوب ہے نا ان کا کہ ان دنوں لاہور کا سفید بالوں والا ایک ایڈیٹر بھی سرگرم تھا. مجید نظامی صاحب کی یہ ڈیفینیشن کہ سفید بالوں والا ایڈیٹر, وہ ٹھیک ہے بات تو غلط نہیں ہے لیکن ان کا سٹائل ہے بات لکھنے کا. ہارون رشید صاحب ایک بات کو مطلب ان کو ڈیفائن کرتے ہوئے کوئی کس طرح اور طرح بیان کر سکتا تھا, انہوں نے اس طرح بیان کر دیا. اور یہی اچنبے کی جو پہلو ہے ان کی تحریروں کو بھی پھر انہوں نے جنرل کیانی پر ایک پیرا لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی خاصی تعریف بھی کی ہے. اس کو میں پڑھ کے سنانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر نواز شریف نے کہاں غلطیاں کی ہیں, ریاض ملک بھی شامل, فلاں بھی شامل, یہ بھی شامل, عمران خان کے ساتھ ان کی کیوں خدا واسطے کا بہر, پھر کیا عمران خان اب کس طرح ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ اس پٹھان کے باطن میں کیسا شہ سوار پڑ رہا ہے. پنجاب میں شیر شاہ سوری کا بازوئے شمشیر زن ہیبت خان نیازی 400 برس کے بعد اپنی قبر سے نکل آیا تھا اور کامل ظفر بندی سے کم پر قناعت کرنے والا نہ تھا. تو اس طرح کی ان کی تجزیے ہیں عمران خان کے بارے میں. یو مسٹ پک کرزئی سکسیسر, یہ ایک آرٹیکل اس خاصا ایک لحاظ سے مائیکلو ہینلون کا آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا جی کہ ایک افغانستان میں ضرورت ہے اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو کرزئی کا جانشین چنیے گا, یہ چننا بہت ضروری ہے. جب تک آپ کرزئی کا جانشین, کہاں انہوں نے کہا کوئی وار لارڈ نہیں ہونا چاہیے, وہاں کا کرپٹ پالیٹیشین نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریفارمر ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے نام لیے ہیں, عبداللہ کا نام بھی لیا ہے, پتہ نہیں کون کون ہے, یہ حنیف اتمار کا نام لیا ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹر رہا ہے, اور اشرف غنی کا نام لیا ہے فارمر فارم منسٹر کا, وہ تو میں نے ابھی بتا دیا ہے. یہ اکنامک وزرڈ ہے کوئی. تو وہ جو نام جو ظاہر ہے کہ وہاں اکانومی کے لیے ویسٹرن لوگ آتے ہیں, جن لوگوں کے نام لیے کہ ان کو بناؤ, کوئی ریفارمسٹ لے کر آؤ تو چلے گا, ورنہ یہ ہے کہ کرزئی کی حکومت کا لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ. اب اس کی ویسے بھی الیکشن آنے والے ہیں تو اس کے سکسیسر کو آپ ڈھونڈو اور اسی پر انحصار ہے کہ آپ کیسے ٹرانسفر آپ پار کرتے ہو, کامیابی کے ساتھ کرتے ہو کہ نہیں کر پاتے ہو. اسی پر انحصار ہے کہ آپ اس کا جانشین کیسا پک کرتے ہو. یہ اب اس پہ آ گئے. شوئنگ لیڈرشپ ان اے چینجنگ ورلڈ, یہ ایک ڈفرنٹ, پہلے تو کابل وایا راولپنڈی, وہی یہ کہ کابل جانے کا رستہ راولپنڈی سے ہو کے جو گزرتا ہے اس کو بھی سمجھو, دیکھو کیسے کر سکتے ہو. وہی سیو ہیون وغیرہ وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اسلام آباد کی جگہ راولپنڈی کا استعمال شروع ہو گیا اور اہل نظر جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اہل نظر کیا, ہر پاکستانی جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. شوئنگ لیڈرشپ ان اے چینجنگ ورلڈ. اچھا جی, گولڈمن ساشز نے کا انہوں نے کوٹ کیا سٹارٹ میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2050 تک 7 largest economy in the world will contain only one western nation, امریکہ. جو دنیا کی 7 بڑی معیشتیں ہوں گی, اکانومیز ہوں گی, ان میں سے امریکہ صرف ویسٹرن ملک ہوگا. یہ ان کے ساشز کی رپورٹ ہے. اور باقی کون ہوں گے؟ باقی انہوں نے کہا نمبر 1 تو چائنا ہوگا, امریکہ شاید نمبر 2 ہو, لیکن اس کے بعد انہوں نے گنائے انڈیا, برازیل, میکس, پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ سارے. خیر یہ ان کے تجزیے ہیں اب کی صورتحال پر. ویتنام بھی ہے کہ بنتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے, یہ ایک الگ کہانی ہے. اور ابھی کوئی 10 سال پہلے کہہ سکتا تھا ترکی دنیا کی ایمرجنگ پاورز میں سے ہوگا, ہو گیا نا. ابھی تو آپ بہت سی چیزیں جو کاؤنٹ نہیں کرتے, لیکن یہ ہٹ کے سے جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ملٹری پاور کتنی ہے, یا آپ ملٹری پاور کے علاوہ یہ کہ مارکیٹ کا جادو آپ کیسے چلا سکتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اور جس کو رکھنا پڑتا ہے. اب عدم مساوات اور غربت وغیرہ یا آئیڈیالوجی وغیرہ یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. دنیا کی لیڈرشپ کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو لے کے چلنی پڑتی ہیں, اور کچھ ویلیوز ہیں جن کے ساتھ آپ, انہوں نے کہا مثلا اسٹیٹس کو, نیشن اسٹیٹ کو نان اسٹیٹ ایکٹر سے لڑنا پڑے گا. جیسے ہم لڑ رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر سے لڑنا, نان اسٹیٹ ایکٹ تھوڑا ہے. ایک تو یہ ٹیررسٹ ہے نا, یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہے. ایک جو این جی اوز بھی تھے یہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا, یہ بھی کمال کے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. ہمیں ان کے خلاف بھی لڑنا پڑتا ہے. اب یہ کہتے ہیں, یہ کینیڈا اس کے لیے بڑا سوٹیبل ملک ہے. یہ کینیڈا میں کہتے ہیں کہ این جی اوز بھی ہے, یہ کینیڈین ہوگا نا, اور فلاں باتیں ہیں, لیکن اس کے اثرات کو جو ہیں وہ تو اتنے آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والے نہیں ہیں جی. کل بھی ایک آرٹیکل تھا میں نے پڑھا تھا, آج بھی انڈیا لانگ وے فرام سپر پاور اسٹیٹس, کہ انڈینز اب لکھنے لگے ہیں کہ یار یہ تم ہمیں سپر پاور بنا رہے ہو. سپر پاور بننا آسان تھوڑا ہے.
اس کے لیے آپ کا پوری دنیا پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اس کے لیے بلکہ اسپیس پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، آپ اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، بلکہ آپ اگر کسی حکومت کو بدلنا چاہیں تو آپ کا اس پہ اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اپنی ویلیوز کو نافذ کرنے کے لیے اس کو بدلیں، اس کو سپر پاور کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چانس تو ہے، کل تو اس کے اگینسٹ تھا، لیکن آج انہوں نے کہا انڈیاز گروتھ جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، ترقی بہت ہو رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کین ہیلپ کنٹین چائنا، ہم چین کو کنٹین کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، حالانکہ اسی سے تو بانٹتے ہیں، چین سے تو ان کی جان جاتی ہے، امریکہ یہی چاہتا کریں، ٹینشن ود پاکستان ختم ہو رہی ہے، اچھا یہ بھی بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سپر پاور بننا ہے تو ہمسائے کے ساتھ یہ ٹینشن چل نہیں سکتی آپ کی، اگر چلے گی تو آپ سپر پاور نہیں بن سکتے، تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور انڈیا ول بی اے گڈ گلوبل سٹیزن، انہوں نے کہا ہم لوگ بھی بڑے بھلے ہیں، کوئی لڑائی مار ٹائی بھی نہیں کرتے، بین الاقوامی شہری بن جائیں گے ہم تو، ہم ایک اچھے بین الاقوامی شہری ہیں، اور انڈیا ول ہیو سیریس پاور پروجیکشن کیپیبلٹی، ہماری اور ہندو مسلم ٹینشنز آر ہسٹری، اب تو ہے ہی نہیں کوئی وہاں، انڈیا کین بی امریکاز موسٹ یوزفل الائی۔ تو کل تو خلاف تھا کہ وہ کہتا تھا کہ کیا ہم کہتے ہو چڑھ جا بیٹا سولی پر مروا دو گے، آج یہ ذرا حمایت میں ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں اور جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ 2 آرٹیکل ساؤتھ اس کے بارے میں ہیں، سوڈان کے بارے میں جی، ساؤتھ سوڈان کے بارے میں ایک آرٹیکل تو اس بات پر ہے کہ حکیم لیگے کا آرٹیکل ہے، دوسرا آرٹیکل ساؤتھ سوڈان ووز مارک ٹرین کا آرٹیکل ہے۔ وہ ایک آرٹیکل میں تو یہ کہا کہ وہ ساؤتھ سوڈانیز آدمی ہے، وہ عیسائی علاقہ تھا نا سوڈان کا، وہ عیسائی علاقہ دنیا نے جس کو مل کے الگ کر دیا ہے، مشرقی تیمور بھی الگ ہو گیا نا، اب اس کی کہانی کہیں نہیں آتی کہ اس کا کیا بنا ہے، ان کو الگ کر دیا ہے، ان کی اکانومی بہت بری حالت ہے، بہت کولیپس کر چکے ہیں۔ اچھا ان کی پائپ انہوں نے پیٹرول نکالنا بند کر دیا ہے، پائپ لائن جاتی تھی جو سوڈان مین سوڈان تھا خرطوم والا، وہاں ان سے کچھ جھگڑا تھا تو ان پر خرطوم والوں پہ بھی اثر پڑا ہے، دوسرے آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ اثر پڑا ہے، اس نے اس کا لیکن خود اپنی اکانومی ساؤتھ سوڈان کی ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، وہاں پیٹرول نہیں ملتا، کوئی نکال نہیں رہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ساری جو بری حالتیں یہ بتایا کہ میں فلاں سن سے وہاں لندن چلا گیا تھا، لیکن اب میں واپس گیا ہوں، ایک سال ہو گیا نا سوڈان کو، اسی پر 1 سال کی ان کی سالگرہ پر انہوں نے کہا کہ وہ حالت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی کوئی ہم اچھے لفظوں میں جس کو یاد کریں۔ اچھا جی، اوریا مقبول جان کا آج کا آرٹیکل جو ہے وہ وہی جو عمر وڈیلیو جو ہیں، عمر ابراہیم وڈیلیو جو آئے، جن کا ایک ایوان اقبال میں اجلاس بھی ہوا، اور وہ جو درہم و دینار تحریک کے بانی ہیں، جس پر میں نے بھی ایک تفصیلی کالم لکھا تھا، آج انہوں نے ان کی تقریر کا بہت سا حصہ دیا ہے، کچھ بتایا کہ کس طرح وہ شخص دنیا بھر میں چل رہا ہے اور آ کے وہ ایک کانسیپٹ لے کے اٹھا ہے، اور دنیا کی جو ملیشیا کے ایک صوبے میں نافذ بھی کر دیا گیا ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، کیا پھیل رہے ہیں، کیا بینکنگ سسٹم کی تباہ کاریاں ہیں، اس پر ان کا وہ آرٹیکل آج اسی پر کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اور اسی پر انہوں نے اس پہ توجہ دی ہے جی۔ یہ ہیں جی آج کے مین آرٹیکل، کچھ اور بھی ہیں جس میں شاید نصرت جاوید کا آرٹیکل ہے، اور جس میں یہ ہے کہ شاید کوئی نسخہ آپ استعمال کرنا پڑ رہا ہے جی۔ بہرحال اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔